لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والصلاة والسلام على مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کے 5ویں سورہ مائدہ کی 67ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایہا الرسول بلغ، اے میرے رسول، جو ہم نے آپ کو پیغام دیا ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا. اور اے میرے حبیب، آپ گھبرائیے گا نہیں، پروردگار عالم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. عزیزان محترم، آخر کون سا ایسا پیغام تھا کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے میرے حبیب، اگر آج یہ نہ پہنچایا تو گویا کچھ نہ پہنچایا. تو اب روایتوں میں ہے کہ وہ پیغام ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا. جیسے ہی آیت نازل ہوئی میدان غدیر میں، ویسے ہی اللہ کے رسول نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. جو آگے نکل گئے تھے انہیں واپس پلٹایا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا، اور جب سارے حجاج کرام میدان غدیر میں مجتمع ہو گئے تو میرے نبی کریم نے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. ادھر نبی کریم نے اعلان ولایت کیا اور ادھر جبرائیل امین چلے اور کہا کہ اللہ کے رسول، پروردگار عالم نے بعد درود و سلام کے یہ آیت بھیجی ہے جسے آیہ اکمال دین کہا جاتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے حبیب، انہیں بتا دیجئے کہ آج ولایت علی کے بعد دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں اور اللہ دین سے راضی ہو گیا. تو عزیزان محترم، معلوم ہوا کہ نعمتیں جس جا پر تمام ہوئیں وہ ہے میدان غدیر، اور وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اب ذرا غور کرنا چاہیے امت مسلمہ کو. یہ جو صبح و شام نمازوں میں سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ان کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، یعنی اس راستے پر چلا جو نعمتوں والوں کا راستہ ہے. تو اب اگر عزیزان محترم آپ کو نعمتوں والے راستے کی تلاش ہے تو پھر غدیر میں آ جائیے. غدیر ہی تو وہ ہے کہ جہاں نعمتیں تمام ہو رہی ہیں.
قرآن کی آیت نازل ہو کے بتا رہی ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر ہم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری نعمتوں کا نزول ہوا ہے، اور ولایت علی وہ شے ہے کہ جو اس کا اقرار کرے گا اس پر بھی رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ تو عزیزان محترم، تو معلوم ہوا کہ غدیر ہی کا راستہ تو وہ راستہ ہے جو نعمتوں والا راستہ ہے، جو رحمتوں والا راستہ ہے۔ تو جس پر نعمتیں نازل ہو رہی ہیں وہ غدیر والوں کا راستہ ہے، اور جن پر غضب الہی ہو رہا ہے وہ راستہ ثقیفہ والوں کا راستہ ہے۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں غدیر والے راستے پہ چلا اور ہمیں ثقیفہ والے راستے سے بچا۔ اب عزیزان محترم، آئیے دیکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور پروردگار نے کہا کہ نعمتیں تمام ہو گئیں اور اللہ دین سے راضی ہو گیا، تو میرے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے ایک سوال کر لیا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ آج دین سے کس حد تک راضی ہو گیا؟ یقیناً یہ سوال اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ خاتم النبیین کی ذات ہی ہے۔ نبی کریم نے جب یہ پوچھا کہ اے میرے پروردگار، ولایت علی کے اعلان سے کس حد تک راضی ہو گیا، تو آواز قدرت آئی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے حبیب، ہم تم سے اس حد تک راضی ہو گئے کہ اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اے میرے حبیب، جب تک آپ ان مسلمانوں کے درمیان رہیں گے تب تک ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، نبی کریم نے یہ آیت اپنے اصحاب کو سنائی کہ دیکھو اللہ نے وعدہ کیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب تک میں تمہارے درمیان میں ہوں تب تک تم پر عذاب الہی نازل نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، جیسے اس آیت کو حارث بن فہری نے سنا، اس کی تو مراد برائی۔ اس نے دیکھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ عذاب نازل نہیں کرے گا، بس وہ فوراً کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پوچھو حارث، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے علی کو مولا اپنی طرف سے بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے بنایا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے کوئی امر انجام نہیں دیتا، میں کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرتا، جو میرا رب حکم دیتا ہے میں وہی کرتا ہوں، یہ میرے رب کا حکم تھا تو میں نے علی کو مولا بنایا ہے۔ تو بس جیسے میرے نبی نے یہ کہا تو کہنے لگا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، میں دعا کرتا ہوں پروردگار سے کہ اے رب قدیر، اگر تو نے اپنی طرف سے علی کو مولا بنایا ہے تو مجھ پر ابھی پتھروں کا عذاب نازل فرما۔ اگر ان کو ان کے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا بنایا ہے تو میں پھر انہیں مولا نہیں مانتا۔ حارث نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر علی کو اللہ نے مولا بنایا ہے تو مجھ پر عذاب نازل ہو، میں تیار ہوں پتھروں کے عذاب کے لیے، اور اگر یا رسول اللہ آپ نے علی کو مولا بنایا ہے تو پھر میں مولا نہیں مانوں گا۔ اب عزیزان محترم، تاریخ کہتی ہے کہ یہ وہ نازک ترین منزل تھی کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تردد میں مبتلا ہو گئے، ایک لمحے کے لیے سوچنے لگے کہ ابھی تو پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب جب تک آپ ان میں رہو گے تب تک عذاب نازل نہیں کریں گے۔ اب اگر اللہ نے عذاب نازل کیا تو توحید معرض خطر میں آ جائے گی، اور اگر عذاب نہیں بھیجا تو ولایت علی معرض خطر میں آ جائے گی۔ کہے میرے پروردگار اب کیا ہوگا؟ اگر عذاب نازل کرے گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ اللہ وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے، اور اگر عذاب نازل نہیں کیا تو پھر لوگ کہیں گے کہ اللہ نے علی کو مولا نہیں بنایا۔ اب عزیزان محترم، پروردگار عالم کہ اس اعلان کے بعد کہ جب تک میرا نبی مسلمانوں میں ہے تب تک عذاب نہیں آئے گا، اسی موقع کا فائدہ اٹھایا حارث بن فہری نے اور کہنے لگا کہ اگر اللہ نے بنایا ہے علی کو مولا تو پتھروں کا عذاب آئے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے عذاب نہیں آئے گا۔ اب یہاں اجازت دے تو میں عرض کروں کہ یہ تازہ حج کر کے آ رہا ہے، حاجی بھی ہے، ظہر کی نماز پڑھی ہے نبی کریم کے اقتداء میں، نمازی بھی ہے، صحبت رسول حاصل ہے، صحابی بھی ہے۔ خدا کی قسم اسی دن سے ہمارے نزدیک صحابی قابل اعتبار نہیں رہا، جس دن سے صحابی نے ولایت علی پر اعتراض کیا، جس دن سے صحابی نے ولایت علی پر حملہ کیا۔ اب آپ بتائیں کہ کیسے ایسے صحابیوں کو ہم مانیں، کیسے ہم ایسے حاجیوں کو مانیں، کیسے ہم ایسے نمازیوں کو مانیں؟ تو معلوم ہوا کہ نہ ہر حاجی قابل اعتبار ہے، نہ ہر نمازی قابل اعتبار ہے، نہ ہر صحابی قابل اعتبار ہے۔ صحابی وہ بھی ہے جس کا نام بلال حبشی ہے، جو اعلان غدیر کے بعد ایک ایک کا شانہ ہلا کے کہتا تھا کہ تمہیں معلوم ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کے نبی مولا ہیں اس کے علی مولا ہیں۔ اور صحابی یہ بھی ہے کہ جو عظمت ولایت پر شک کر رہا ہے، صحابی یہ بھی ہے جو علی کی ولایت کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بس جیسے ہی اس نے شک کیا اور ولایت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی، آواز قدرت آئی کہ اے میرے حبیب گھبرانا مت، پریشان نہ ہونا، علی کا اور میرا یوم میثاق عہد ہو چکا ہے کہ یا علی تم میرے دشمنوں کو مارو گے اور میں تمہارے دشمنوں کو ماروں گا۔ تو یاد رکھیے بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں علی نے جو جنگیں کی ہیں وہ ہمارے دشمنوں سے کی ہیں، ہمارے دشمنوں کو مارا ہے۔ تو اے میرے حبیب علی کا اور ہمارا عہد ہے کہ یہ ہمارے دشمنوں کو قتل کریں گے اور ہم ان کے دشمنوں کو قتل کریں گے۔ لیکن اے میرے حبیب علی کو تو بہت مواقع ملے اور ہمارے دشمنوں کو یہ قتل کرتے رہے، لیکن آج کوئی پہلا ہے علی کا دشمن جو کھل کے سامنے آیا ہے، چادر نفاق سے باہر نکل کے آیا ہے، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ یہ کہہ کر پروردگار نے کہا، سورہ مارج کی پہلی آیت، سالہ سائل بے عذاب واقع، جیسے اس سوال کرنے والے نے سوال کیا ہم نے ویسے ہی پتھروں کا عذاب نازل کر دیا، اور حارث بن فہری اسی مقام پر اسی جگہ واصل جہنم ہو گیا، پتھروں کا عذاب اس پہ نازل ہوا۔ تو اب عزیزان محترم معلوم ہوا کہ پروردگار نے ایک میسج دے دیا کہ خبردار ولایت علی میں کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے، ولایت علی میں مصلحت پسندی کی ضرورت نہیں ہے، ولایت علی اعلانیہ اظہار کا نام ہے، ولایت علی اعلانیہ اقرار کا نام ہے۔ تو اب عزیزان محترم آپ نے دیکھا کہ نبی کریم نے یہ کہا تھا اے میرے پروردگار اگر تو عذاب نازل کرے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں اللہ نے اپنا وعدہ توڑ دیا، اور اگر عذاب نازل نہیں کرے گا تو علی کی ولایت مشکوک ہو جائے گی۔ تو آواز قدرت آئی، اے میرے حبیب ہم نے نہ اپنا وعدہ توڑا، ہم نے نہ علی کی ولایت کو مشکوک ہونے دیا۔ اے میرے حبیب ہمارے جملوں پہ غور کیجئے، ہم نے یہی تو کہا تھا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے حبیب جب تک آپ ان کے درمیان رہیں گے تب تک ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ تو میرے حبیب ہم نے یہی تو کہا تھا کہ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ہم عذاب نازل نہیں کریں گے، ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کوئی بدبخت اگر مانگے گا تو عطا نہیں کریں گے، یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے، کوئی ہماری بارگاہ سے نجات مانگتا ہے، کوئی عذاب مانگتا ہے، جس کا جیسا ظرف ہے وہ ویسی ڈیمانڈ کرتا ہے، ویسا مطالبہ کرتا ہے، اور ہم اس کے ظرف کے مطابق، اس کے مطالبے کے مطابق اس کو جو مانگ رہا ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اسے اسی وقت عذاب دے کر بتا دیا کہ خبردار علی کی ولایت پہ جو شک کرے گا وہ عذاب الہی کا مستحق قرار پائے گا۔ اور اب عزیزان محترم بس گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ آج کی آن لائن محفل جو منعقد کی گئی ہے یہ ہمارے عزیز ترین دوست جناب آمال رضوی کی جانب سے منعقد کی گئی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جہاں جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے مختلف چینلز پر یہ محفل نشر کی جا رہی ہے،
میں اپنے تمام سننے والوں سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا، بس گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، کہ کبھی بھی علی کی ولایت کا انکار نہ کریں، اس لیے کہ علی کی ولایت کا انکار کرنے سے علی کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا، اور علی کی ولایت کا اقرار کرنے سے علی کی عظمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ دراصل یہ جو غدیر ہے یہ ایک راز کو افشا کر رہی ہے، اور عید غدیر جو ہم مناتے ہیں وہ اسی لیے مناتے ہیں تاکہ منافق اور مومن کی پہچان ہو سکے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، شب معراج کا جو ایک راز ہے کہ پردے کے درمیان دو افراد کے درمیان گفتگو ہوئی، ایک تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور دوسرا کون تھا جس نے گفتگو کی تھی یہ کوئی نہیں جان سکا۔ اللہ تعالیٰ کلام کرتا نہیں ہے تو آخر پھر کس کے لہجے میں کلام کیا؟ اللہ نے۔ تو عزیزان محترم، وہ لہجہ کس کا تھا؟ وہ لہجہ تھا علی ابن ابی طالب کا، جس لہجے میں اللہ نے اپنے حبیب سے کلام کیا تھا۔ تو یہ بھی ایک راز تھا کہ آسمانوں پر شب معراج دو افراد تھے، ایک تو نبی کریم تھے، دوسرا کون تھا؟ یہ ظاہر کیا میرے نبی نے میدان غدیر میں کہ دوسرا وہ تھا جو میرے ہاتھوں پہ بلند ہے، یا تو میں تھا شب معراج یا پھر مجھ سے پہلے جو وہاں پہنچ گیا تھا میرے لہجے میں گفتگو کرنے کے لیے، وہ ابو طالب کا بیٹا علی تھا۔ اس راز کی طرف ایک خوبصورت اشارہ 4 مصروں میں حماد اہل بیت علامہ محسن نقوی شہید کے بیٹے اور انتہائی بہترین شاعر اور بہترین خطیب اور علامہ عقیل نقوی نے یوں 4 مصروں میں خوبصورت انداز میں اس خیال کو پیش کیا: مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، مثل گلاب تھا کوئی چہرہ غدیر میں، جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں، جلتا رہا کسی کا کلیجہ غدیر میں، من کنتو کی صدا سے ہٹایا گیا عقیل، من کنتو کی صدا سے ہٹایا گیا عقیل، معراج والی رات کا پردہ غدیر میں، معراج والی رات کا پردہ غدیر میں۔ تو غدیر میں معلوم ہوا کہ شب معراج کون دو افراد تھے، کون ہے جو نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین بن سکتا ہے، وہی بن سکتا ہے جو شب معراج بھی نبی کے ساتھ معراج میں شریک تھا۔ عزیزان محترم، گفتگو تمام ہو گئی بآخری بات کہ یہ جو مرحلہ فکر ہے، میں یہاں اس منزل پر اپنے سننے والوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ ذرا سوچئے تو صحیح، تدبر تو کیجئے، تفکر تو کیجئے، آخر کیوں لوگ غدیر کا انکار کرتے ہیں؟ آخر کیوں لوگ علی کی ولایت پہ شک کرتے ہیں؟ آخر کیوں لوگ علی کا اقرار کرنے سے گھبراتے ہیں؟ عزیزان محترم، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جو مومن ہے وہ اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور جو منافق ہے وہ اقرار کر نہیں سکتا۔ یعنی آج بھی علی کی ولایت کسوٹی بنی ہوئی ہے ایمان اور نفاق کی، کہ جو علی کی ولایت کا اقرار کرے گا وہ مومن ہے، جو انکار کرے گا وہ منافق ہے۔ پھر مجھے اس مرحلے پر پہنچ کر 4 مصرے ایک شاعر کے یاد آ گئے اور گفتگو تمام کر رہا ہوں انہی 4 مصروں کے ساتھ۔ کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی، کیا تھا عہد ولایت علی سے تم نے کبھی، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے، اسے تمہارے صغیر و کبیر بھول گئے، اور وہ 30 پاروں کا قرآن تو حفظ کر ڈالا، وہ 30 پاروں کا قرآن تو حفظ کر ڈالا، یہ 4 حرفوں کا لفظ غدیر بھول گئے، یہ 4 حرفوں کا لفظ غدیر بھول گئے۔